تو چلیں دوستوں، آج ہم ایک اور جگہ آپ کو دکھاتے ہیں جو یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں مختلف علاقے کی یہ ویڈیو کلپس دکھا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم صدیقی۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہم اس وقت لیاقت آباد سے گلشن اقبال کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ راستہ آگے جا کے سیوک سینٹر سے ہوتا ہوا اسٹیڈیم تک جاتا ہے۔ اس شاہراہ کا نام سر شاہ محمد سلیمان روڈ ہے۔ اس وقت جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں پر فرنیچر کی بڑی بڑی مارکیٹیں موجود ہیں، جہاں نئے اور پرانے فرنیچر ہر قسم کے دستیاب ہیں، اور شہر کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آ کے خریداری کرتے ہیں۔ یہ ہم لیاری ایکسپریس وے کے نیچے سے اس وقت گزر رہے ہیں، اور اس برج کے نیچے لیاری ندی بہہ رہی ہے۔ یہ سامنے بھی لیاری ایکسپریس وے کا ٹریک ہے جو کہ ٹاور کی طرف جا رہا ہے، ماری پور روڈ کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہم نے اس کو کراس کر لیا ہے، اور اب ہم گلشن اقبال میں انٹر ہو گئے ہیں۔ میرے الٹے ہاتھ پہ گلشن اقبال 13D ہے، اور یہاں پہ لوہے اور لکڑی کے ملکی اور غیر ملکی فرنیچر بآسانی دستیاب ہیں، انتہائی مناسب قیمتوں میں۔ بہرحال ہمارا مقصد تو یہاں کی صورتحال دکھانا ہے، یہاں کی سڑک، یہاں کی فٹ پاتھس اور یہاں کی مارکیٹوں کو دکھانا ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے کاروبار ہو رہا ہے، روڈ کے کتنے بڑے حصے پہ قبضہ ہوا ہے، اور لوگوں کو یہاں سے اپنی گاڑیاں لے کے جانے اور پیدل چلنے میں کتنی دشواریاں ہیں، یہ سب آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ہمارے ساتھ رہیے اور اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا گلشن اقبال 13D کی اس فرنیچر مارکیٹ میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ لوگوں نے اپنا تمام کا تمام سامان روڈ پہ ہی رکھ دیا ہے بیچنے کے لیے۔ شاید خریدار دکانوں کے اندر جانا پسند نہیں کرتے، لگتا تو ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں، ہر دکان سامان سے بھری ہوئی ہے، لیکن سامان سارا کا سارا روڈ پر اور فٹ پاتھ پہ ہے۔ اب اسی میں سے آپ کو گزرنا ہے، نہیں ہے جگہ تو سڑک پہ سے گزرنا شروع کر دیں تاکہ کوئی حادثہ رونما ہو جائے، اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ وہ بھی آپ خود ہی ہوں گے۔ چائے کا ہوٹل بھی یہیں روڈ پہ کھلا ہوا ہے، اور اندر ہوٹل پورا خالی ہوگا، ساری کرسیاں ٹیبلیں باہر لگی ہوئی ہیں۔ پوری مارکیٹ کی یہی حالت ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کیا اس طریقے سے کاروبار ہونا چاہیے؟ اور کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ کیا ہم لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے؟ فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کا حق ہے، لیکن حق کی بات تو نہ ہی کرے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ حق تو ان دکانداروں کو ملا ہوا ہے کہ وہ اپنا تمام تر سامان اپنی دکانوں سے نکال کے فٹ پاتھ پہ رکھیں، اور اس کے بعد روڈ پہ بھی رکھیں۔ بھئی آخر جب دکان بند ہوتی ہوگی تو یہ سارا سامان واپس دکان کے اندر ہی جاتا ہوگا نا۔ اس کا مطلب ہے شاپ میں جگہ بہت ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک عادت بن چکی ہے کہ سارا کاروبار ہم نے روڈ پہ اور فٹ پاتھ پہ ہی کرنا ہے۔ شہر کے ہر حصے میں جہاں بھی دکاندار اپنا کاروبار کر رہے ہیں وہاں یہی ہو رہا ہے۔ شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں دکاندار اپنا سامان اپنی دکان کے اندر رکھ کے بیچتا ہو، لیکن ہمارے ہاں تو ذہن میں یہ بیس چکا ہے کہ جب تک دکان کا سامان روڈ پہ اور فٹ پاتھ پہ نہ رکھا جائے وہ بکتا ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے، کیونکہ بہرحال ہو تو غلط ہی رہا ہے۔ سڑک اور فٹ پاتھ پبلک پراپرٹی ہے، اور یہاں سے ہر ایک کو گزرنے کا پورا حق ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ صاحب سڑک پہ گزرنے پہ مجبور ہیں، چونکہ فٹ پاتھ پہ بھی سامان رکھا ہے اور سڑک کے بھی کافی حصے پہ سامان رکھا ہوا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اور مزید جانتے ہیں سر شاہ محمد سلیمان روڈ کی سروس روڈ کی صورتحال اور 13D کی اس فرنیچر مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال۔ بھائی تو یہ سامان باہر رکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ادارہ ہوتا ہوگا سرکاری، جس کا یہ کام ہے کہ وہ یہ سب کچھ دیکھے، دکانداروں کو مانیٹر کرے کہ وہ کس طریقے سے اپنا سامان بیچ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کیا مشکلات اور آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہاں تو عوام کی کوئی فکر کسی ادارے کو ہے ہی نہیں، لیکن گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں سخت آرڈرز جاری کیے، اور اس کے بعد یہ سب جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے حکم نامے بھی جاری ہوئے،
بہرحال عوام کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے یہ مسئلہ۔ سڑک اور فٹ پاتھ پہ کافی حد تک جو قبضہ ہوا ہوتا ہے مختلف شاپ کیپرز کا، اسپیشلی جو کھانے پینے کی جگہیں، وہاں تو سارا کام ہی روڈ اور فٹ پاتھ پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ان سب کو پابند کرنے کی کوششیں کی گئیں کہ وہ کسی طریقے سے اپنا کاروبار اپنی حدود میں رہ کے کریں، اور حدود ان کی وہی ہے جو انہوں نے خریدی ہے، جس کے وہ مالک ہیں۔ فٹ پاتھ کے وہ مالک نہیں ہیں، اسی طرح وہ سڑک کے بھی مالک نہیں ہیں۔ فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کا حق ہے اور سڑک پہ گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے ہر شخص نے اپنا کاروبار فٹ پاتھ پہ اور روڈ پہ کر رکھا ہے۔ یہ صاحب تو اپنا پورا بزنس روڈ پہ ہی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا بیچ رہے ہیں؟ یہ دیسی دہی بڑے۔ اس قسم کے ٹھیلے تو شہر بھر میں روڈ پہ ہی کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ ٹیکس دینا ہے، نہ بجلی کا مسئلہ ہے، نہ کوئی یوٹیلیٹی کا مسئلہ ہے۔ آرام سے اپنا کاروبار کرو، بریانی بھی فٹ پاتھ پہ بیچو۔ ہاں، کوئی پیسے لینے کے لیے آ جائے تو اس کو بریانی کی پلیٹ دے دیجئے، کام ختم، وہ بھی منہ بند کر کے چلا جائے گا اور کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی، کیونکہ دکاندار تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دکان کے سامنے کا پورا حصہ ان کا ہے۔ حالانکہ خریدی انہوں نے صرف دکان ہوتی ہے یا کرائے پہ لی ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھ لیتے ہیں کہ سڑک تک جتنا بھی حصہ ہے وہ اس کے مالک بن چکے ہیں، اور اب ان کو یہاں سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی سرکاری افسر آ بھی جائے اس قسم کا، تو اس سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ آپ یہ دیکھیں، کپڑے بیچ رہے ہیں، ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، یہ سب ٹیکس کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن ٹیکس بچانے کے لیے یہ اپنی کوئی پراپرٹی خریدتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ روڈ موجود ہے بھائی، کوئی نہیں کچھ کہے گا۔ روڈ پہ بیٹھ جاؤ، کام شروع کر دو، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں روپے کماؤ، ٹیکس بھی نہیں لگے گا۔ اب بیچارہ سیلری والا جو طبقہ ہے وہ تو مجبور ہے بھائی، کیونکہ تنخواہ اسے سیلری کٹنے کے بعد ملتی ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہے وہ بڑی تعداد جو ٹیکس نہیں پے کرتی۔ کوئی 5,000، کوئی 10,000، کوئی 20,000 روپے تک روزانہ کماتے ہیں یہ لوگ اپنے ٹھیلوں سے، لیکن ٹیکس کے نام پہ 4 آنے بھی نہیں دیتے۔ آپ یقین مانیے، آپ کسی بھی ایک مناسب سے ٹھیلے پہ کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور کیلکولیشن شروع کر دیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر ان کی کمائی ہے، لیکن ٹیکس نہیں دیتے اور خرچہ بھی کوئی نہیں ہے ان کا۔ تو خدا را ٹیکس دیجئے تاکہ ملک و قوم ترقی کرے، ٹیکس دیں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں، نہ کہ بغیر ٹیکس کے زندگی بسر کریں، کیونکہ اگر بغیر ٹیکس کے آپ زندگی بسر کریں گے تو یہ ملک کہاں جائے گا، سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ اب یہ فروٹ والا آپ کے خیال میں کتنے ہزاروں روپے روز کے کما کے لے کے جاتا ہوگا؟ اس کی تو بجلی بھی کنڈا پر ہوگی، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی دکان کا کرایہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ جو دکانوں کے سامنے فٹ پاتھس ہوتی ہیں، یہاں پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ دکاندار ان جگہوں کو کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پتہ کیا تو سبزی والے نے مجھے بتایا کہ میں اس جگہ کے 8,000 روپے پے کرتا ہوں مہینے کے اس دکاندار کو، اور وہ دکاندار خود کرائے پر ہوتا ہے وہاں پہ، وہ اپنی دکان کے سامنے کی جگہ 8,000 روپے پہ کرائے پہ دے رہا ہے، جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کس قدر حرام ہے یہ۔ کیا یہ سب کچھ صحیح ہے؟ 4-4، 5-5 فٹ کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آنے جانے والی خواتین خاص طور پہ آپ دیکھیں روڈ پہ سے گزر رہی ہیں، کیونکہ فٹ پاتھ پہ جگہ نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے کاروبار کو ٹھیک کریں۔ ہم لوگ آئے دن پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، سوچئے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے زمین اپنی ہونی چاہیے تب کام کرو، زمین اپنی ہونی چاہیے تب اس میں رہو، نہیں تو اس کے مالک سے اجازت ہونی چاہیے۔ تو بھائی یہ زمین تو سرکار کی ہے اور یہ پبلک کے گزرنے کی جگہ ہے، نہ کہ آپ کے کاروبار کی جگہ۔ تو اپنے نظام کو صحیح کریں تاکہ اللہ کی مدد آپ کے کام میں شامل حال ہو۔ ویسے تو ہم ہر بات میں بول دیتے ہیں اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے، لیکن اللہ کی بات نہیں سنتے۔ یہ سب جو کچھ ہم کاروبار کر رہے ہیں یقینی طور پہ یہ بہت ہی غلط ہے، اور اس سب کا ہمیں حساب دینا ہوگا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اپنے کام کو جائز کریں، اپنی حدود میں رہ کے اپنے سامان کو رکھیں اور وہیں رکھ کے بیچیں۔ آپ کے سامنے جتنی بھی جگہ خالی کیوں نہ ہو،
لیکن یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اس طریقے سے کام کریں۔ بہرحال یہ سب تو باتیں چلتی رہیں گی، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ جو سمجھ جائے میرے نزدیک میری زندگی کا کام پورا ہو گیا۔ اگر ایک آدمی بھی صحیح راستے اختیار کر لے تو یقینی طور پہ میرے لیے بہت اچھا ہے۔ بہرحال یہ ایک ویڈیو تھی، آپ سے شیئر کرنے کا دل چاہا اس لیے شیئر کی۔ پسند آئے تو ضرور آپ بھی شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس، اپنی قیمتی آراء ضرور کمنٹس میں دیجیے۔ مجھے اجازت دیں، اور اگر میرے چینل کو ابھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، اور یہ راستہ جا رہا ہے سیوک سینٹر کی طرف، تو مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔